بتائیں کہ سیالکوٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں ان کی جانب سے اپنا آگے کا لاہے عمل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے جمعے سے لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے آپ کو بتائیں کہ اپنا جو فریم ورک ہے، اپنا لاہے عمل ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ سیالکوٹ میں اس وقت عمران خان موجود ہیں اور ان کی جانب سے اپنا جو لاہے عمل ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ان کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ جناح اسٹیڈیم کی اثر نو تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں وکلا کنونشن سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ ان کی جانب سے جناح اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے۔ جمعے کو عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کرنا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب وہ لاہور میں ہی رہیں گے جمعے تک، یہ ان کا خطاب تھا سیالکوٹ میں، جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ وہ اب لاہور میں ہی رہیں گے اور اپنے جو لاہے عمل ہے لانگ مارچ کے حوالے سے اس کو مکمل جو ہے وہ شکل دیں گے۔ لبرٹی سے جمعے کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیونکہ بڑی میں نے امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت۔ اس لیے آپ نے جس معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ خوشحالی آ جائے گی، میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، میں ایشین ٹائگر بنا دوں گا پاکستان کو، کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ ابن خلدون جو ماڈرن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے، صرف ہمارے مسلمان دنیا میں نہیں مغرب میں ابن خلدون کو ماڈرن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا اپنا دین سٹڈی کیا، قرآن سٹڈی کی، اسلام کو سٹڈی کیا، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یعنی کہ ایک انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانوروں میں انصاف نہیں ہوتا اور ایک اصل انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، اور انصاف اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے ہماری بہتری کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں آپ اپنی بہتری کرتے ہیں۔ تو آج آپ وکلا کھڑے ہیں سب یہاں، آپ کو حیرت ہوگی یہ چیز سن کے کہ مسلمان دنیا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سب سے پہلے چیز کیا انہوں نے اسٹیبلش کی تھی؟ عدل اور انصاف۔ سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی پہلی اسلامی ریاست کی، وہ انصاف پہ رکھی گئی تھی، اور رول آف لا۔ اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو سزا ملے گی، اور سب سے میری جو لاڈلی بیٹی اس کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر کمزور کے لیے ایک قانون، چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں، اور بڑا چور ڈاکہ مارے تو اس کو NRO مل جائے، یعنی اس کو پکڑا نہ جائے۔ سنیں پلیز، دیکھیں تو بعد میں تقریر نہ رہی، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سننا، کیونکہ آپ کا ملک، ہمارا ملک آج ادھر کھڑا ہے، دو راہوں میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک طرف تباہی ہے اور ایک طرف جد و جہد ہے اس پاکستان کی جس کے لیے بنا تھا، جو اس شہر کا عظیم ذہن ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا۔ اب دو طرف ہے، یا آپ ادھر جائیں گے، یہ چوروں کا ٹولہ جو اوپر مسلط کیا گیا ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی، انڈر ٹرائل تھا وہ اور اس کا بیٹا، 16 ارب کے کیس پہ FIA کے جو نوکروں کے نام پہ چوری کا پیسہ نوکروں کے نام پہ آیا،
सजा होने वाली थी उसको। राना सनाउल्लाह का इसका अपना वजीर कहता है वो हाफिज शेर अली का बाप के ये इसने 18 कत्ल किए हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। उधर जो लंदन में बैठा मफरूर और कन्विक्टेड मुजरिम वो फैसले कर रहे हैं मुल्क के। उधर तड़तड़ाता फिरा आसिफ जरदारी जो सारी दुनिया उसको 10% यानी चोर समझती है, वो कैसे मुल्क की क्या फ्यूचर हो सकती है? अगर ये मुल्क के ऊपर बैठ गए और हम ये समझेंगे कि हम जनाब अपने यहाँ काम करते रहेंगे और मुल्क बच जाएगा, हम पाकिस्तान के नारे मारते रहे, कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क का। क्योंकि तारीख उठा के देख लें, मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, दुनिया में कोई मुझे आज नेशन बता दे, कोई मुझे एक मुल्क बता दे जिधर इंसाफ का निजाम और वो खुशहाल हो। स्विट्जरलैंड, मैं उसकी इसलिए मिसाल देता हूं कि कोई वसाइल नहीं है स्विट्जरलैंड के अंदर, सिवाय पहाड़ है। यहाँ के आपके नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान उससे कई दर्जा ज्यादा खूबसूरत इलाका है, दुगना है स्विट्जरलैंड से, लेकिन वो सबसे खुशहाल मुल्क है क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर स्विट्जरलैंड 99.9% है कि रूल ऑफ लॉ है वहां। और मैं नाइजीरिया की मिसाल देता हूं, सारे अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल का जखीरा नाइजीरिया में है, गुर्बत सबसे ज्यादा है क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में वो 7% है। पाकिस्तान भी कोई 10-12% पे है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल है, वहां लोग बेचारे हिजरत करके जा रहे हैं मुल्क से, गुर्बत है क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो यहां तो रूल ऑफ लॉ की आपकी सारी कौम के सामने जिस पे शर्मी से धज्जियां उड़ाई गई, चोरों के ऊपर मुसल्लत किया गया बैरूनी साजिश जो अमेरिका के अंदर अमेरिका उस साजिश का हिस्सा था। यहां सहूलतकार थे, हैंडलर्स थे जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर बिठाया। उसके बाद अगर कौम इस जुल्म, इस नाइंसाफी के सामने अगर कौम भेड़ बकरियों की तरह सर झुका देती है तो सामने मौत है आपके। ये जो अरशद शरीफ से हुआ है, पाकिस्तान का मेरी नजर में नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, राय हक पे खड़ा होता था, कई दफा गलत भी होता, लेकिन वो अपने ज़मीर के मुताबिक राय हक पे खड़ा था, मुल्क के लिए खड़ा था। जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने ज़मीर का सौदा करता था। बाज़मीर एक वो जर्नलिस्ट, सहाफत जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। क्यों इतना गम है आज? मैंने कभी पाकिस्तान में किसी सहाफी के इस तरह, और भी सहाफी कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैंने कभी इस तरह का रंज और दुख पाकिस्तान में नहीं देखा और गुस्सा जो अरशद शरीफ पे हुआ, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता था, इसके मुखालिफ भी जानते थे कि वो एक दलेर, नाडर, एक सच्चा, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था और उसने जान अपनी दी और शहादत दी। हर किसी को हम शहीद कह देते कि फलाना शहीद है, ये शहीद है, एक्सीडेंट में मरता शहीद है। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे, धमकियां मिल रही, एजेंसी कभी कुछ उसको कह रही, सिर्फ इसलिए कि वो खड़ा था रजीम चेंज के खिलाफ साजिश के ऊपर, वो बार बार बेनकाब कर रहा था। हुक्म आते थे जी नामालूम नंबर से ये ना करो तुम्हें ये कर देंगे, पता था। फिर घर में उसको धमकियां दी उन्होंने, फिर उसको हमने मुल्क से बाहर निकाला, फिर दुबई के ऊपर पहुंच गया उसके पीछे कि दुबई से इसको वापस भिजवाया गया, उधर से वो कीनिया गया और
वहां भी इन्होंने उसका पीछा ना छोड़ा। वो लोग जो चाहते हैं कि हम ये चोरों को एक्सेप्ट कर बैठे, और ये जो इन्होंने जुल्म किया, पाकिस्तान से चोरों को पहले ऊपर ले बिठाया, उन्होंने इस मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस पे चली गई है। जब मूडी देखो, जब फिच देखो, कर्जा आपको देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को, कर्जे हम वापस कर नहीं सकते, रुपए पे प्रेशर है, आगे तबाही नजर आ रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसानों सड़कों पे। कौन सी क़यामत थी जो इससे पहले क्या हो रहा था 6 महीने पहले? पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो इन्होंने पब्लिश किया है, पाकिस्तान की तो 17 साल में बेहतरीन ग्रोथ रेट हो रही थी। इन चोरों को ऊपर बैठाया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और सिर्फ एक काम किया कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के जो केसेस थे वो दिन ब दिन अपने खत्म करते जा रहे हैं। आए थे अपनी चोरी खत्म करने के लिए, मेरे पर 3.5 साल एक बस मेरे पर ब्लैकमेल हो रहा था कि मैं किसी तरह इनको एनआरओ दे दूं, और मेरी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं जो भी मर्जी हो जाए मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा, और इसलिए नहीं दूंगा कि मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा, मैं अपने अल्लाह से गद्दारी करूंगा। ये कौन सा निजाम है कि बेचारे जेल भरे हुए हैं गरीब लोगों से, जो मजबूरी में बेरोजगारी में चोरी करें वो जेलों में चले जाएं, और ये डाके मार के पकड़ने लोगों मुल्क से बाहर जाए, वहां डील करें एनआरओ ने और वापस आ जाए और फिर चोरी करें। इसके सुनने मेरी बात, मेरे मौला का हुक्म है कि तुम्हारे से पहले मेरे मौला ने कहा कि मेरी जमीन पर निकल के देखो। कुरान में क्या, कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। उसका हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हक और सच के साथ खड़े हो और बदी का मुकाबला करो, उसके खिलाफ खड़े हो। हुक्म है उसका अल्लाह का। कहीं उसने नहीं कहा अरे बस 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 बस, कहीं उसने नहीं कहा कि जी मैं आप न्यूट्रल रह लो। न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी उसने किसी को, या एक तरफ खड़े हो या जाओ चोरों के साथ। और हमें यहां कहा गया कि जी हम न्यूट्रल हैं, ताकत आपके पास है और हम न्यूट्रल हैं। ये इस तरह है कि आपके घर ये बिल्कुल वैसे है कि मेरे घर पे डाका पड़ जाए और चौकीदार कहे जी मैं न्यूट्रल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके ऊपर डाकुओं को बिठा के और कहें जी हम तो जी न्यूट्रल हैं। इसलिए मेरी कौम सुन लो, ये मौका, ये आप इस बार मेरी कौम ने अगर इस जुल्म के सामने ना खड़ी, ये आपकी बर्बादी है। मैं परसों से कदम बढ़ा रहा हूं। देखिए, जो चीज अल्लाह कुरान में कहता है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी उनकी सुन्नत है वो चलते फिरते कुरान थे। कुरान के अंदर वाज़ेह एक चीज, अल्लाह ने इंसान को कहा कि जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला करो, उसको जिहाद कहते हैं। सारे अल्लाह के पैगंबर, जो भी अल्लाह ने पैगंबर भेजा वो सारे जुल्म के सामने खड़े हुए थे। हजरत मूसा फिरौन के सामने, हजरत इब्राहिम नमरूद के सामने, हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म और यहूदी एलीट के सामने खड़े हुए थे, आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुफार के सामने खड़े हुए थे। उनको जब उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी और उनके ऊपर जुल्म किया, हिजरत की उन्होंने, उनके सामने सर नहीं झुकाया। कोई भी जो अल्लाह का पैगंबर आया वो हमेशा राह हक पे खड़ा हुआ है। जो अल्लाह के वली आए हैं उसके बाद, पैगंबर तो आखिरी हमारे नबी थे,
اس کے بعد جو اللہ کے ولی یا سارے ہندوستان میں دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب سے لے میاں میر صاحب، حضرت بابا بلے شاہ، جو لے لیں، ہمارے پاک پٹن کے بابا فرید، یہ سارے جو تھے رائے حق کے مسافر تھے، سارے اللہ کے لیے کھڑے تھے، رائے حق کے لیے، انصاف کے لیے سارے کھڑے تھے۔ تو حکم اللہ کا، جہاد کا کیوں اس نے کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو؟ آپ کی بہتری کے لیے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ برطانیہ کے اندر سنیں، میں آپ کو بتاؤں زندہ معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ برطانیہ نے اٹیک کیا امریکہ کے ساتھ مل کے عراق، تیل کا جنگ تھی ساری عراق میں، دنیا میں دوسرے نمبر میں تیل کے ذخیرے، جنگ تیل کی تھی، فائدہ ہونا تھا امریکی آئل کمپنیز اور برطانیہ کی آئل کمپنیز کو۔ یہ ذرا سنیں، 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے کہ یہ ناانصافی ہے، جنگ کے خلاف نکلے، حالانکہ فائدہ ہونا تھا ان کو۔ یہ ہوتا ہے زندہ معاشرہ۔ جب معاشرہ رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ آپ اس طرح کے ظلم جو اشر شریف سے ہوا، جو اعظم سواتی 75 سال کا سینیٹر، ایک ٹویٹ کر دی اس نے، کون سا آسمان پھٹ گیا تھا، اس کو ننگا کر کے 75 سال کے آدمی کو نامعلوم افراد ننگا کر کے انہوں نے اس کو پر تشدد کیا۔ شہباز گل، اس کو انہوں نے 2 دن بند کر کے جس طرح کا تشدد کیا، اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی ہے ننگا کیوں کر دیتے ہیں سب کو؟ یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ صرف انسان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے آئین کے اندر ہے، ہمارا آئین انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں سارے، ان سے کو پوچھتا کوئی نہیں۔ نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے، جی یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور یہ بالکل وہی ہے کہ میں مثال دیتا ہوں، یہ افریقی بفلو کی، افریقی جو بھینس ہے، ہزاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، 5-10 شیر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک کو پکڑ کے 5-6 شیر کھا جاتے ہیں۔ وہ سب سے تکڑا جانور ہے افریقی بفلو، وہ کیونکہ ڈراتے ہیں، وہ اپنی جان بچا کے سارے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے کھڑے ہو جائیں، وہ شیروں کی مجال ہے ان کے قریب جا سکے، لیکن اپنی جان بچاتے ہیں، خود غرض ہیں، بزدل ہیں۔ یہ ہمارے سے ہو رہا ہے۔ یہ جناب نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آتا ہے، وہ سارے ڈر جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، میڈیا چینلز کو ٹیلی فون جاتا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی چینلز کو کیوں ٹیلی فون کیا تھا، کیوں چینلز کو ٹیلی فون کیا تھا کہ ارشد شریف کو اس کی کہانی کو دباؤ، کیوں کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا المیہ اس ملک کا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ملک پہ ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ تو میں یہ جو نکل رہا ہوں، یہ مارچ نہیں ہے، یہ انقلاب ہے۔ میں اس ملک کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کروں گا ان چوروں کو ہمارے اوپر۔ اور میں آپ سب سے جو بھٹیا کمیونٹی ہے، دیکھیں آپ کے اوپر اللہ نے، دیکھیں قرآن میں جو ہماری ججمنٹ ہوگی نا آخرت میں، وہ ہوگی جتنا انسان کو اللہ دیتا ہے، نعمتیں بخشتا ہے، اتنا ہی بڑا امتحان ڈال دیتا ہے۔ ہم سب کی ججمنٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں دیا کیا۔ آپ کو قانون دیا اس نے، آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ سب سے زیادہ انصاف کے لیے کھڑے ہو، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور میں اس لیے اپنے سارے وکلا ہر جگہ جا رہا ہوں، اپنے وکلا کو تیار کر رہا ہوں
کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. ہمارے اوپر ہر دوسرے دن میں کیس ہو جاتا ہے, میرے اوپر پتہ نہیں کتنے FIR کاٹ کے کبھی وہ اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے, جو مرضی کر رہی ہے. ہمارے اندر جس وقت وہ جذبہ آ گیا کہ ایک ہم وہ بھینسوں کی طرح بھاگیں گے نہیں, خوف سے کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں گے تاکہ کھا جائے. ایک ہمارے شہری سے ناانصافی ہوئی, ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. جب یہ کریں گے یہ ملک اٹھ جائے گا, تب اٹھے گا. جب اس ملک کا انصاف قائم کر دیا اس میں خوشحالی بھی آ جائے گی, اس میں خوشحالی بھی تب آئے گی. رول آف لا مدینہ کی ریاست میں پہلے اسٹیبلش کیا گیا, پھر خوشحالی آئی. پہلے خوشحالی نہیں آئی, پہلے انصاف آیا, پھر خوشحالی آئی. جو بھی ملک آپ کے سامنے, سوئٹزرلینڈ, اسکینڈینیویا, یہ آپ کے سامنے ملک, ان کی مثالیں جائیں اور پاکستانی رہتے ہیں, پوچھیں ان سے. غریب سے غریب لیبرل بھی پاکستان جو کام کر رہا ہے ملکوں میں, جو وہاں کا شہری بن گیا ہے, اس کو پورا اعتماد ہے کہ کوئی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اٹھتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں بیچارے ویزا لے کے, مار مار کے وہاں پہنچتے ہیں. ان کے بچے ان کے اسکولوں میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے جب ان کو وہ ایک ایسا انصاف کا معاشرہ ملتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. دیکھیں تو آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے کہ اپنی جو آپ کی بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی ہے, فخر ہوگا دیکھ کے کہ وہ کیا کیا کام کر گئے, کیا کیا کارنامے ہو کے. کیوں پاکستان نہیں آتے, کیوں پاکستان میں آگے سرمایہ کاری نہیں کرتے, کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے, کام ہی نہیں کر سکتے. جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے, قبضہ گروپ ہوتے ہیں. یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. کیوں نہیں اس طرح کے پرائم منسٹر بھاگے پھر رہے لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہوئے, ایک رسید نہیں دکھا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. کوئی اور ملک مجھے بتائے, ایک مجھے مغربی معاشرہ بتا دے جس کا پرائم منسٹر اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر رہنا ہو اور وہ جواب نہ دے کہ اس کا پیسہ کدھر سے آیا, منی ٹریل نہ دے. کیونکہ وہ انصاف ہے اور اس لیے خوشحالی ہے. تو میں آخر میں یہ چاہتا ہوں آپ صاحب میرے سے حلف لیں. یہ میں گفتار کے غازی نہیں چاہتا, میں ایکشن چاہتا ہوں آپ سے. تو میں چاہتا ہوں اصل میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے سب میں حلف لیں. سب اپنا دائیں ہاتھ اوپر کرے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین و قانون